پاکستان کے سارے ہی برادر ہیں اور پاکستان کے سارے دشمن ہیں۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ تو یہ صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ مطلب ناممکنات والی باتیں ہو رہی ہیں۔ جنگ لگی ہوئی ہے غزہ میں، صہیونی مار رہے ہیں مسلمانوں کو، اور ادھر سے لبنان اور یمن کے حوثی یہ مدد کر رہے ہیں حماس کی، فلسطینیوں کی، تاکہ وہاں پہ جنگ بندی ہو سکے، اور وہ اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو بہت اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے ایرانی حملے کی، اس کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اصل وجوہات کی طرف لے کے جاؤں گا، اور جو یقیناً آپ کو چونکا دیں گی۔ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں یہ بات شروع کروں، اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ اور اس کے بعد بیل آئیکن دبا دیجئے اگر آپ پہلے یہ بیل آئیکن نہیں دبا چکے، اور اس کو سنیے گا، اس پہ اپنا تبصرہ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، اور اس کیونکہ میں اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں، اور اسے پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو بات کرتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرمان میں ایک تیسری برسی تھی ایران کے ایک لیڈر کی، ان کے انٹیلیجنس چیف کی، جسے امریکیوں نے مار دیا تھا۔ اور اس تیسری برسی میں، یہ کوئی ایک ہفتہ پہلے شاید کی بات ہے، تو اس تیسری برسی میں یہ ہوا کہ کچھ دھماکے ہوئے جس میں 90 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، اور وہ 90 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تو ایران نے ایک فوری رد عمل دیا۔ اس نے کہا کہ اس کے ہارش کانسیکوینسز ہوں گے، یعنی کہ سنگین نتائج ہوں گے، سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس نے واضح کیا اسرائیل کی طرف اور امریکہ کی طرف۔ اچھا جناب، یہ دھمکی یا یہ الٹیمیٹم ایک ہفتہ گزر گیا، نہ امریکہ کو کچھ کہا گیا، نہ اسرائیل کو کچھ کہا گیا، لیکن اگر کہا گیا تو عراق میں کہ جی ہم نے امریکی جو فوجی کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو حملہ کیا، اور شام میں ہم نے داعش پر حملہ کیا ہے۔ اور اب پاکستان میں، اب یہ لطیفہ سنیے، پاکستان میں جو انہوں نے کوہ سبز، یہ کوئی ایرانی بارڈر سے کوئی 90 کلومیٹر اندر کی طرف ہے، ایک گاؤں پہاڑوں میں گرا ہوا، کوہ سبز گاؤں ہے ایک، جہاں راستے بھی بڑا مشکل ہے وہاں پہنچنا۔ تو کوہ سبز کے ایک گاؤں پہ انہوں نے میزائل اور ڈرون حملہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، 2017 میں شاید ایک ڈرون حملہ ایران کی طرف سے ہوا تھا، جسے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنا دیا تھا یا تباہ کر دیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں تھا؟ کیا ہمارا اس طرف کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں، اتنے غافل ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارا کام ہی نہیں کر سکا؟ اس چیز کا جواب یقیناً آنا چاہیے فوجی ترجمان کی جانب سے، کیونکہ اس کا جواب نہیں آیا۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ مذمت کا ہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نتائج کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اپنی جو خامی ہے اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کوہ سبز کی۔ اب کوہ سبز میں کہا یہ گیا کہ وہاں پر، پہلے یہ کہا گیا کہ وہاں پر جیش لدر نامی ایک تنظیم ہے، اس کے رہنماؤں کو مارا گیا۔
جب عقدہ یہ کھلا کہ وہاں 2 بچیاں شہید ہوئی ہیں اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، اور صوبائی حکومت جو بلوچستان کی ہے اس کے نگران وزیر اعلیٰ نے نہ صرف تو شہید ہونے والوں اور زخمیوں دونوں کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا اور مذمت بھی کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی مذمت کی ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنا سفیر واپس بلا رہے ہیں۔ تو وہ ٹیپو صاحب کل واپس آ رہے ہیں، مدثر ٹیپو، ایران سے۔ اور جو یہاں پہ ایران کا سفیر تھا وہ وہاں موجود ہے ایران میں، اس کو کہا جناب آپ کے فی الحال واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اپنے تمام جتنے بھی ہمارے اس وقت جو وفود کے تبادلے تھے اعلیٰ سطح کے، وہ ہم معطل کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ کچھ تجارتی لوگ گئے ہوئے ہیں، سرمایہ کار، ان کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ اب اس صورتحال میں جب کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایران کا کیا ٹائمنگ کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اصل وجہ کہ کیا ہے کہ کیوں حملہ کیا گیا۔ دیکھا جائے تو ایران کا یہ تقاضا رہا ہے کہ یہ تنظیم جو ہے یا جو بھی گروہ ہے، یہ پاکستانی حدود سے نکل کر ایران میں حملہ آور ہوتا ہے اور دھماکے کرتا ہے، اور جو بھی بدامنی کی اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فوراً جو ایران کی طرف سے لطیفہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنظیم غزہ میں اسرائیلیوں کی مدد کر رہی ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہم اس ساری جو غزہ میں جو لڑائی یا جنگ جاری ہے، جو دہشت گردی یا نسل کشی ہو رہی ہے صہیونیوں کی طرف سے، ہم اس میں داد دے رہے تھے کہ چلو کوئی نہیں، ہم نہیں تو کوئی اور بھی تو ہے نا جو ان کو مدد کر رہا ہے، لبنان کی مدد کر رہا ہے، حزب اللہ کی، حوثیوں کی مدد کر رہا ہے، خود بھی کچھ کر رہا ہے۔ اور خدشہ یہ تھا، میں نے ایک اپنے پرانے پروگرام میں کہا تھا، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اس میں یہ غزہ بہانہ ہے، ایران نشانہ ہے۔ تو نشانہ تو ایران ہے، امریکہ دھمکیاں بھی دے چکا ہے، لیکن ایران نے جو پچھلے ہفتے ہارش کانسیکوینسز، سنگین نتائج کی دھمکی جو دی تھی امریکہ اور اسرائیل کو، وہ اس کے بجائے ادھر بلوچستان میں حملہ اس نے کیوں کیا؟ یہ ہوتا ہے فیس سیونگ۔ اس نے فیس سیونگ کے لیے کیا ہے، اور کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں وہاں غزہ کے لوگوں کے خلاف۔ آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان کا کوئی شخص بھی، میں تو کہتا ہوں صرف پاکستان نہیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں جس طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا انسانیت سے تعلق ہے، انسانی ہمدردی سے تعلق ہے۔ پاکستان کا ہندو ہو، پاکستان کا سکھ ہو، پاکستان کا شیعہ ہو، پاکستان کا سنی ہو، پاکستان کا اہل حدیث ہو، جو بھی ہے، پاکستان کا عیسائی ہو، سب کے سب اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ کون ہے جو ایسے واقعات کے لیے کوشش کرے گا کہ جا کے اسرائیل کی مدد کرے؟ کتنی بھونڈی قسم کی یہ دلیل لے کر آئے ہیں۔ یہ صرف چونکہ یہ کچھ کر نہیں سکے، ایران بڑھ کے مارتا رہا، کر کچھ نہیں سکا۔ اب دوسری طرف دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے لوگ سوشل میڈیا پہ، دیکھا نا ایران نے حملہ کر دیا، دیکھا نا ایران نے حملہ کر دیا، یعنی کہ وہ مذاق بنایا انہوں نے، آپ بھی کچھ کرو۔ بھئی یہ آپ نے معمولی سمجھا ہوا ہے پاکستان؟ میں ایک بڑا عجیب جملہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے آج صبح سے، کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پاکستان کی کمزوری بن گیا ہے۔ وہ کیوں؟ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ہماری کمزوری اس لیے بن گیا ہے
کہ ہمارے پاس کچھ ہے اور ہمیں بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا، بہت تحمل سے چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو ہم ایٹم بم مار دیں۔ دنیا ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتی، دوسرے ملکوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان نے کس کس جگہ ایران کی مدد نہیں کی؟ آج ایران پوری دنیا میں تنہا ہے، اور تنہا ہونے کے بعد اور اس کے باوجود پاکستان مسلسل ایران سے رابطے میں رہا ہے۔ ایران نے بھی پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی دفعہ مدد کی ہے، بلا شبہ۔ یہ ریسیپروکل ہوتا ہے، یہ ریسیپروکل ہے۔ اب یہ چونکہ یہ چیز ایسی چل رہی ہے، یہ ریسیپروکل ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان اور ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے، جو کہ دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کا وقت مقرر تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس پر پینلٹی $10 ارب کی ہے، اس پہ بھی ایران نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، اور ایران نے کہا کوئی نہیں، آپ اپنا مکمل کر لیجئے، یہ ٹائم لیمٹ گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی وجہ تو ہے، کوئی وجہ تو ہے۔ ایک ہمارے دوست مجھ سے اختلاف کر رہے تھے، میں نے کہا کہ امریکہ ایران پر حملے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ناممکنات میں ہے، امریکہ اور ایران ایک ہیں۔ یہ ایسی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال یہ اس چیز کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے، اس کا جو ہے وہ سفارتی سطح پر یقیناً تدارک ہونا چاہیے، اور ان کے ناظم الامور کو بلا کے ڈیمانش بھی کیا گیا، بتایا گیا ان کی گورنمنٹ کو کہ ہم اس چیز کو اجازت نہیں دیتے۔ ایک چیز امریکہ کی زبان ایرانی وزیر خارجہ نے بولی ہے، جب امریکہ افغانستان میں حملہ آور ہوا یا کہیں بھی حملہ آور ہوا تو اس نے کہا کہ ہم امریکی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ایرانی مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں، اور ایرانی مفادات جو ہیں ان پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو پاکستان بھی اپنے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کرے۔ یہ اس طرح کی ڈپلومیسی چل سکتی ہے، لیکن اس چیز کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کے متحمل ہو سکیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ہمیں انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے، ہمیں ان کی غلطی کا احساس لازماً دلانا چاہیے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، الیکشن کی مہم جاری ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے نا وہ ملتوی کرنے کے لیے یہ سلسلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن ملتوی شاید نہ ہوں، الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، کیونکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو صورتحال سے پہلے تھی گو مگو کی، وہ جوں جوں وقت نزدیک آتا جا رہا ہے وہ صورتحال واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کون الیکشن لڑے گا، کون نہیں لڑے گا، یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں۔ اب الیکشن شفاف ہونا، شفاف کرانا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم جس انٹرم پیریڈ سے گزر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ایک ایک پائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود احساس کرنا ہے اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے، اس گھر کے لیے ہمیں کسی مہم جوئی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا میں بات چیت سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، کسی کے کہنے سے اگر یہ اس چیز پہ ہم آ جائیں کہ جواب الجواب، تم نے ایک میزائل داغا تو 10 ہم داغیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ وہاں جو گروہ ہیں جنہیں سرپرستی حاصل ہے انڈیا کی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ابھی جو یہ حملہ ہوا ہے کوہ سبز پر، اس سے چند دن پہلے ہندوستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ایرانی قیادت سے جا کر ملا ہے۔ ایران کے دل کے نزدیک ہے ہندوستان، پاکستان شاید اتنا نزدیک نہیں ہے، اور اب انہوں نے
افغانستان سے بھی رابطے جوڑ لیے ہیں۔ تو جب افغانستان، ہندوستان اور ایران یہ مثلث جب بنتی ہے تو درمیان میں پاکستان، لیکن بھلا ہو چین کا کہ چین نے پاکستان اور ایران کو تحمل سے کام لینے کے لیے کہا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔